اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ إِلَى آخِرِهِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اور بناتے ہیں وہ اللہ کے لیے اندادا شریک لِیُضِلُّوا عن سبیلہ تاکہ گمراہ کریں وہ ان کو عن سبیلہ اس کے راستے سے۔ قل آپ فرما دیں میرے پیغمبر تمتعوا نفع اٹھا لو تم فإن مصیرکم بے شک لوٹنا تمہارا الی النار آگ کی طرف ہے۔ قل آپ فرما دیں میرے پیغمبر لعبادی الذین میرے بندوں کو الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے یقیموا الصلاۃ قائم کرتے ہیں نماز کو وینفقوا اور خرچ کرتے رہتے ہیں مما اس چیز سے رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا سرًا چھپ کر وعلانیہ اور ظاہراً من قبل پہلے اسے کہ یاتی یوم آ جائے وہ دن لا بیع فیہ نہ خرید و فروخت ہوگی اس میں ولا خلال اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا اس سے پیچھے گزر چکا تھا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ کہ ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا ناشکری میں، اور یہاں نعمت سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات تھی کہ اللہ نے ایک نعمت دی مکہ والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے اس کی ناشکری کی۔ اس کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اپنے سرداروں نے قوموں کو جہنم کا دروازہ دکھا دیا، ہلاکت کا دروازہ دکھایا۔ جہنم یصلونہا داخل ہوئے وہ جہنم میں، وبئس القرار بہت بری جگہ ہے وہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اور وہ لوگ اللہ کے لیے اندادا ند مد مقابل بناتے ہیں۔ مد مقابل یعنی اللہ بھی الہ، معبود بھی الہ، اللہ بھی مشکل کشا، معبود بھی مشکل کشا۔ اندادا کہتے ہیں مد مقابل بنانا، ند سامنے، انداد مد مقابل۔ لیکن آج تک کوئی ایسا مشرک نہیں گزرا الا قلیل جس نے اللہ کے مد مقابل بنایا ہو کہ اے اللہ بھی میرا الہ اور یہ بت بھی میرا الہ، اللہ بھی میرا الہ اور یہ جو سرکار ہے یہ بھی میرا الہ، اللہ بھی الہ اور یہ بابا بھی الہ نہیں۔ جو بھی مشرک آیا ہے اس نے کہا اصل الہ تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے اختیارات بابے کو دے دیے، اللہ نے اختیارات دے دیے، اللہ نے اختیارات دے دیے، اللہ نے ان کو تصرفات کے اختیار دے دیے، لہذا یہ خود الہ نہیں، یہ الہ کے نائب ہیں۔ لہذا مد مقابل تو یہاں تو اندادہ منع مد مقابل ہے۔ آج تک مشرک کسی نے نہیں کہا کہ یہ میرا الہ اور یہ مرا ہوا بھی میرا الہ، تو یہاں اللہ کیسے کہہ رہا ہے کہ اندادہ یہ مد مقابل ہے؟ تو اس لیے
دور جہلیت بھی مد مقابل نہیں مانتے تھے، اللہ کے محتاط مانتے تھے لیکن نیب مانتے تھے۔ دور جہلیت میں بھی لوگ اللہ کی عبادات کرتے تھے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دور جہلیت میں نے نظر مانی تھی بیت اللہ میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا۔ دور جہلیت میں اسلام لانے سے پہلے میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں بیت اللہ میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا۔ اب کیا یا رسول اللہ میں اس کو پورا کروں؟ فرمایا ہاں پورا کر، ایک روزہ رکھ کے ایک رات بیت اللہ اعتکاف بیٹھ۔ تو معلوم ہوا کہ اگرچہ دور جہلیت تھی، شرک تھا، لیکن پھر بھی ایسے کام اللہ کے لیے کرتے تھے مشرک بھی۔ یہ تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے، پہلے انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ تو پھر اللہ کا مد مقابل کیسے مانتے تھے؟ یہاں مد مقابل ہے شرکت کے اندر، کہ شریک ٹھہراتے تھے۔ جو نظر و نیاز اللہ کے لیے دینی تھی وہی نظر و نیاز ان کے لیے دیتے تھے، جو صفات اللہ کی تھی وہی صفتیں ان کی سمجھتے تھے کہ اللہ بھی ہر حاضر ناظر ہے، ہمارے بزرگ بھی، یہ بھی اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، اور اللہ جیسے ہماری نظر و نیاز کے لائق ہیں یہ بھی نظر و نیاز کے لائق ہیں۔ جس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ان کو بھی اللہ کے عبادت کرتے ٹائم کچھ نہ کچھ وسیلہ بنا لینا چاہیے۔ یہ ہے شرکت، شریک ٹھہراتے تھے، یعنی جو کام اللہ کے لیے کرنے تھے وہی ان کے لیے کرتے تھے۔ ایک آیت پیچھے گزری ہے، اللہ نے کہا تھا کہ یہ ایسے محبت کرتے ہیں ان سے جیسے میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ ان کے ساتھ ان کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور موعد کی محبت میرے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہر ایک کی محبت کا مقام ہوتا ہے، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹے بیوی، ہر ایک کی محبت کا مرتبہ اپنا اپنا ہے، لیکن ان کی جو محبت تھی، جو کام اللہ کے لیے کرنے تھے وہی ان کے لیے کرتے تھے۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے جعلوا للہ اندادا، یہ اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیوں شریک ٹھہراتے؟ اس لیے لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے سیدھے راستے سے، اس لیے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور کل میرا پیغمبر ان کو کہہ دے تمتعوا، کچھ نفع حاصل کر لو، کھا پی لو دنیا کی زندگی میں، عیش و عشرت کر لو، کچھ مال کما لو، خوشحال ہو لو، اپنے آپ کو خوش کر لو۔ کتنے تک تم یہ کھاتے پیتے رہو گے، خوشیاں مناتے رہو گے؟ کل تمتعوا، کھاؤ پیو، نفع حاصل کرو، فإن مسیرکم الی النار، بے شک تم نے لوٹنا تو پھر بھی آگ کی طرف ہے۔ جنت میں تو تم نے جانا ہے، چلو چند دن دنیا کی لذتیں اٹھا لو۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ کیونکہ قیدی اپنی مطلب کی زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو وہاں محکمے کے مطابق جیل کے اندر رہنا پڑے گا، قید خانے کے اندر جو کچھ وہ کہیں گے وہی کرے گا۔ یہ مسلمان اپنی خواہش کی زندگی نہیں گزار سکتا، جو کچھ اس کی دل کہنا، جو کچھ اس کو اللہ اور اللہ کا رسول بتائے گا وہی طریقہ اختیار کرے گا۔ یہ اپنے آپ کو پابند بنا کے رکھے گا شریعت کا، اس کے لیے تو یہ مشکل ہے قید خانہ، لیکن کافر کے لیے یہ جنت ہے، کیونکہ یہ مزے اپنی مرضی کے کر رہا ہے، یہاں دنیا میں کھا پی لے، عیش و عشرت کر لے، کما لے، خوشحالی منا لے، اور اپنے ہر چیز من پسند استعمال کر لے، لیکن موعد اپنی من پسند استعمال نہیں کرے گا، موعد وہ چیز استعمال کرے گا جو اللہ اور اللہ کا رسول پسند کرے گا، اس چیز کو اختیار کرے گا۔ موعد وہ چیز اپنے استعمال میں لے آئے گا جو اس کو شریعت بتائے گی۔ اگر جو اس کے من پسند خواہش کی ہوگی اور اللہ کا رسول منع کرے گا، خواہش کو چھوڑ دے گا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں چھوڑے گا۔
تو فرمایا کہ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، انہوں نے لوٹنا تو پھر بھی آگ کی طرف ہے۔ لہذا میرا پیغمبر میرے بندوں کو کہہ دے، کون سے اللہ تیرے بندے ہیں تو یہ بھی تیرے بندے، کون تیرا بندہ نہیں ہے؟ جہاں دنیا میں جتنی بھی مخلوق گزر چکی ہے، عوام یا موجود ہے یا آنے والی ہے، ہر بندہ ہی تیرا ہے۔ تو کیسے کہتا ہے اللہ کہ میرے بندوں کو کہہ دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہاں ہیں بھانڈے سب میرے ہیں، یہ بنے ہوئے سب میرے، لیکن بات یہ ہے اصل میرا بندہ وہ ہے جو میرا فرما بردار ہے۔ میں اصل اپنا بندہ اسی کو کہتا ہوں جو میرا فرما بردار ہو۔ دیکھو ایک دنیا کی عام فام مثال ہے کہ ایک باپ ہو، اس کے 3-4 بیٹے ہو یا 2 بیٹے لے لو، ایک بیٹا وہ ہے جو ہر باپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، جی میں جی ملاتا ہے، جو باپ کہتا ہے وہی بیٹا کہتا ہے۔ لیکن ایک بیٹا وہ ہے جو باپ کے ساتھ بھی ہاں میں ہاں ملا لیتا ہے لیکن مرضی اپنی کرتا ہے، مرضی اپنی کہتا ہے، ہاں میں ہاں ملا لیتا ہے، ٹھیک ہے ابا جو کچھ تو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا اتفاق ہے ابا تیرے ساتھ، لیکن ابے کے ساتھ ظاہراً اتفاق کر لیتا ہے، لیکن جب کام کی باری آتی ہے مرضی اپنی کرتا ہے، اپنی من پسند کرتا ہے، تو پھر باپ کیا کہتا ہے؟ وہ میرا بیٹا تو یہ ہے نا جو میری ہر بات مانتا ہے اور کرتا بھی اسی طرح ہے، جو میری بات مانتا ہی نہیں یا مانتا تو ہے لیکن اصل میری بات کے اوپر عمل کر کے نہیں دکھاتا، یہ کیا میرا بیٹا ہے؟ یہ میرا ہے تو وہ دونوں اسی باپ کے بیٹے ہیں، دونوں اسی کے بیٹے، لیکن جو اس کی ہاں میں ہاں کر کے اسی طرح عمل بھی کرتا ہے، کہتا ہے اصل بیٹا میرا یہ ہے، مجھے پیارا یہ بہت ہے، ہر بات میری مان لیتا ہے۔ جو بیٹا بات نہیں مانتا کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں، یہ بیٹا ہے بھی نہیں، حالانکہ بیٹا اسی کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اصل فرما برداری میں ہے، یہ جو فرما برداری نہیں کرتا وہ میرا بیٹا کس چیز کا ہے؟ اللہ نے کہا بندے تو میرے ہیں، بنائے میں نے ہیں، لیکن اصل جو میرا بندہ وہ ہے جو میرے حکموں کے اوپر عمل کرتا ہے، جو میرے احکام مانتا ہی نہیں، وہ میرا بندہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ بندہ تو میرا تھا لیکن شیطان نے اس کو پٹی پڑھا دی، شیطان کی بات مان کے اس نے تسلیم کر لی ہر بات، لیکن میں اللہ نے جو حکم کیا تھا وہ تسلیم نہیں کی۔ لہذا اصل میرے بندے وہی ہیں جو فرما بردار ہیں۔ ان بندوں کو کہہ دے میرا پیغمبر لعبادی الذین، اللہ کون سے بندے ہیں تیرے؟ فرمایا میرے بندے آمنوا ویقیموا الصلاۃ، جو ایمان لے آئے اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔ ایمان بھی لے آئے، میرے سوا کسی کو مشکل کشا حاجت روا، غیب دان نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والے اور بیماریاں شفا دینے والا، کسی کو نہیں سمجھتا میرے سوا، امید میرے ساتھ لگائی ہوئی ہے، ڈرتا بھی مجھ سے ہے، یہ ایمان ہے اس کا۔ دوسرے نمبر پر میں نے اس کو حکم کیا ہے عمل کا، یقیم الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ میں نے کہا نماز قائم کرنی ہے تو نے چھوڑنی نہیں ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ، میں مرتا مر جاؤں گا نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر یہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو سو کے بھی نماز پڑھتا ہے، اشاروں سے بھی نماز پڑھتا ہے۔ یہ میرے بندے ہیں یقیم الصلاۃ، جو ایمان کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے اگر شیطان کا مقابلہ کرنا ہو تو صرف نماز ہی قائم کر لو، شیطان کا مقابلہ ہو جائے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے خود کہا کہ شیطان کے مقابلے میں نے تجھے تحفہ ہی نماز دیا ہے، یہ نماز والے تحفے کو تم قبول کر لو، اس کے اوپر عمل تم کرو، شیطان کبھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یقیم الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، کیونکہ نماز بے حیائی سے منع کرتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، برے افعال سے منع کرتی ہے، برے حرکات سے منع کرتی ہے، بری خصلتوں سے منع کرتی ہے، رذیلہ قسم کے اخلاق سے منع کرتی ہے۔ نماز انسان کا ہر بیماری جو گندی ہوتی ہے وہ نکال دیتی ہے۔
انسان کو ایک انسانی شکل پر لے کر آتی ہے۔ لہٰذا یہ میرے بندے ہیں جو ایمان بھی لے آئے، یقیم الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں ایک بات بھی سمجھا دی۔ پہلے اللہ نے کہا آمنو، پھر کہا یقیم الصلاۃ، یہ میں نماز لے آئے پھر نماز قائم، ایمان لے آئے پھر نماز قائم کرتے ہیں۔ معلوم ہوا جس کا ایمان نہیں ہے اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان شرط اول ہے، ایمان پہلی شرط ہے اللہ کے بندے ہونے کے لیے، اور دوسری شرط ہے نماز۔ جن کا ایمان نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ وہ کیوں کہ ایک مقام پر نماز کو ایمان کہا گیا ہے، ایک مقام کے اوپر نماز کو ایمان اللہ نے کہا ہے، کیونکہ ایمان ہی محفوظ رہتا ہے تو نماز کے ساتھ۔ جس کا سرے سے ایمان نہیں اس کی نماز ہی نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز بھی خیال رکھو، اس وہاں پڑھو جس کا ایمان ہو، پیچھے اس کے نماز پڑھو۔ جس کا ایمان نہیں ہے اس کی تو اپنی نماز نہیں ہے، جس کا ایمان نہیں ہے اس کی اپنی نماز نہیں، جس کی اپنی نماز نہیں تمہاری نماز اس کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ تو اس لیے نماز یہ بات ہی نہیں ہے کہ امامت پر ہر بندے کو کھڑا کر دو۔ امامت کے شرائط ہیں کچھ، امامت کے بھی کچھ لوازمات ہیں، امامت کی بھی کچھ حقیقت ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جو بھی آئے وہ امام بڑھے جائیں، آپ کہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کیا جماعت کا ثواب تمہیں 25 نمازوں یا 27 نمازوں کا ملے گا؟ جس کی اپنی نماز نہیں تمہیں کیا ملے گی؟ الٹے ٹکرے مار مار کے ہٹ جاؤ گے، الٹے تم تھک تھک کے ہٹ جاؤ گے، لیکن ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے تب تو کہتے ہیں اماموں میں سے جو سب امام و فقہا کہتے ہیں سب عالم ہو، جو امامت پر وہ ہے جو جید عالم ہو، سب قاری ہیں امامت کے اوپر وہ ہے جو جید قاری ہو، سب عمر میں برابر ہیں امامت میں وہ ہے جو پرہیزگار زیادہ ہو، سب پرہیزگاری میں ہیں تو امامت کے اوپر وہ ہے جس کی شادی پہلے ہوئی ہو، امامت کے اوپر وہ ہے۔ یہ جو بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ دیکھو جی حنفی لوگ کہتے ہیں جس کی بیوی خوبصورت ہو وہ امامت کے اوپر ہے۔ ہم تو اس لیے کہتے ہیں جب سب کی بیوی خوبصورت ہو، جس کی زیادہ خوبصورت ہوگی اس کی نظر اس پر پابند ہوگی، اس پر وہ پرہیزگار زیادہ ہوگا، متقی زیادہ ہوگا، اس لیے وہ آگے آئے۔ اگر جس کو اپنی خوبصورت بیوی سے غصہ ہے تو وہ چھوڑ دینا، اس کو کوئی لازمی تو نہیں ہے اس کے، کیوں خواہ مختی ویسے اناف کو تنگ کرتا ہے؟ امام اناف نے تو ایک لوگوں کی پرہیزگاری کا لحاظ کرتے ہوئے یہ بات کی ہے، ورنہ یہ تو نہیں کہا کہ دوسروں کو بیوی کو دیکھتا پھرے، اس لیے پرہیزگاری کے اعتبار سے کہا۔ تو اس لیے جب تک ایمان پہلی شرط ہے، آپ یہ نہ کہیں 27 نمازوں کا ثواب 25 نمازوں کا ثواب وہاں ملے گا جہاں ایمان پہلی شرط ہوگی، ایمان پہلی شرط ہوگی، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے 25 کا بھی ثواب ہو جائے گا، 27 میں ثواب ہو جائے گا، 27,000 کا بھی ثواب ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے ایمان شرط اول ہے۔ جس کا ایمان نہیں ہے، آپ کہتے ہیں 25 نماز کیا 27 نماز کیا، آپ کو 25 4 آنوں کی بھی نہیں ملے گا ثواب، کچھ بھی نہیں ملے گا، ضائع ہو جائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی ٹھیک ہے، کبھی ادھر پڑھ لی، کبھی ادھر پڑھ لی، کبھی وہاں پڑھ لی، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ذرا قرآن کا کہ میرے قید ایمان بندوں کو جو ایمان لے اور نماز قائم کرتے ہیں، ایمان شرط اول ہے، اپنی نماز ایسے برباد نہ کیا کرو جس کے اوپر آپ کو یقین ہے اس کا ایمان قرآن کے مطابق نظریہ عقیدہ نہیں ہے، آپ بالکل وہاں نماز اس کے پیچھے پڑھنے سے نہ پڑھیں تب بھی برابر ہو جائے گا آپ کا، پھر بھی برابر ہوگی۔ نماز صرف ایمان والے کے پیچھے ہوگی، اس لیے شرک کرنے والے کے پیچھے یا بدعت کرنے والے کے پیچھے قطعاً نماز نہیں ہوتی۔ اپنی نمازیں برباد نہ کرو۔ تو میرے بندوں کو کہہ دو جو ایمان لے آئے اور یقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُنْفِقُوا اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ان کی صفت ہے۔ مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کبھی تو چھپ کر کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کبھی زہراً دے دیتے ہیں۔ اس لیے مسئلہ یہی ہے
اگر واجبی صدقہ ہو، زکوٰۃ عشر ہو، اس کو زہری دے دو تاکہ کسی کی تہمت تمہارے اوپر نہ آئے۔ جو نوافل کسی کو دینا ہے چھپ کر کے اس کو دے دو، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو، کنایہ ہے مخفی سے کہ اتنا چھپ کے دو تاکہ ریاکاری تمہارے دل میں نہ آ جائے۔ یہ مومنوں کی صفتیں ہیں، سر و علانیہ، اور چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، زیرن بھی خرچ کرتے ہیں۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، یہ خرچ کر لیں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں دو کام نہیں ہوں گے۔ وہاں دوستیاں ختم ہو جائیں گی، وہاں پیار محبت ختم ہو جائے گا، دوستی وہاں دوست نہیں رہے گا۔ دوسرا، اس جگہ کے اوپر خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ یہاں تو خرید و فروخت کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، چیز دے بھی دیتے ہیں لے بھی لیتے ہیں، لیکن وہ دن وہ ہوگا وہاں کوئی لے گا بھی نہیں کوئی دے گا بھی نہیں، ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور ایک جرم اپنے سپرد و تسلیم کرنے پر بھی تیار نہیں ہوگا، اور دوستی نہیں رہے گی۔ لہذا قیامت کے دن آنے سے پہلے، موت سے پہلے یہ اپنے کام تمام کر لو۔ وہ میرے بندے ہیں جو اتنی تیاری میں لگے رہتے ہیں، لہذا میرے بندوں کو کہہ دے میرا پیغمبر، کیا ہے میرے بندیو، ایمان کو بھی او بندے جو ایمان لے آئے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، چھپے بھی دیتے ہیں، زہرن بھی دیتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو حسب توفیق جتنا بھی ہو سکے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ لیکن ایک بات خیال رکھنا، جو آپ کا آگے فطرانہ آئے گا یا آپ نے زکوٰۃ دینی ہے یا عشر دینی ہے، یہ مسلمان کو ضرور دینا ہے، یہ مسلمان کو ضرور دینا ہے، یہ مسلمان کے اوپر لگے گا، ورنہ مسلمان کے علاوہ آپ کے پیسے ضائع چلے جائیں گے، نہیں لگے گا یہ عشر زکوٰۃ۔ ہاں نوافلی صدقہ ہے وہ اگر آپ کسی کو دے دیں اس میں کوئی حرج نہیں، دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ جو واجبی اور نذرانہ ہے یہ آپ مسلمان کے سوا کسی کو نہیں دے سکتے، ورنہ آپ کا نہیں لگے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔